اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح۔ دو اہم ترین خبریں، دو بڑے انکشافات اور دو کہ جو فواد چودھری نے کہا اس کی حقیقت، اس کا پس منظر، اور ایک ایسا موقع آیا جب جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی دستوں گریباں ہوتے ہوتے رہ گئے۔ کیا واقعی یاسمین راشد وزارت اعلیٰ کی امیدوار تھیں؟ کیا گورنر پنجاب چودھری سرور کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ اس فیصلے کو تبدیل کس نے کیا؟ اور غیر منتخب جو مشیران اور معاونین خصوصی ہیں، یہ کیوں عمران خان کے اتنے قریب ہو گئے ہیں؟ یہ تمام وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ملیں گی، ان سائڈ سٹوریز ملیں گی۔ تو سیدھا چلتے ہیں محسن جمیل بیگ صاحب کے پاس۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو جو فواد چودھری نے انکشافات کیے پارٹی میں تقسیم کے، پارٹی رہنماؤں کے درمیان شدید اختلافات کے، انہوں نے تو سارا جو ہے وہ کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جہانگیر ترین کی شاہ محمود قریشی سے لڑائی، شاہ محمود قریشی کے بعد پھر اسد عمر اور جہانگیر ترین کی لڑائی، یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی صدیق صاحب، میں سمجھتا ہوں جو بھی وڈا صاحب نے یا فواد چودھری صاحب نے کہا وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جب گورنمنٹ میں آ جائے تو اس کا سسٹم پولیٹیکل پارٹی کا آپ سیپریٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کے عہدیدار جو پارٹی کے عہدیدار ہیں ان کو آپ گورنمنٹ میں اگر وہ آ بھی جائیں تو ان کی جگہ آپ فل کرتے ہیں، دوسرے عہدیداروں کو لاتے ہیں جن کا جو پولیٹیکل منورنگ کریں، اور جو لوگ پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے جن لوگوں نے ان کو آرگنائز کریں۔ ہارے ہوئے جو لوگ ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ ایم پی اے اور ایم این ایز، ان کو آرگنائز کر کے پارٹی کو نئے سرے سے آپ آرگنائز کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جیسی تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی اور جو اس کی پولیٹیکل آفیسز تھے پارٹی کے ان کو تالے لگ گئے۔ نئی ملک مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اس کام کے یہ کر رہے تھے، لیکن تحریک جہانگیر ترین صاحب کے ایز اے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی جانے کے بعد ایک تو ان کی جگہ آپ نے کسی کو لگایا نہیں۔ اب جب وہ بالکل ہی سائڈ پہ ہو گئے، ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو انہوں نے ایک نان پولیٹیکل آدمی داد صاحب، مجھے نہیں پتا ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، لیکن ان کا پولیٹیکلی اثر رسوخ وہ نہیں ہے جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو چلا سکے ایز اے جنرل سیکرٹری۔ کیونکہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اور خاص کر رولنگ پارٹی ہو، اس کا جنرل سیکرٹری پولیٹیکلی بڑا ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ وہ پارٹی کو بھی آرگنائز کرے اور جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج رہے اور ایک ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رکھے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف میں آپ نے داد صاحب کو لگایا، اس کے بعد آپ لے کے آئے نیازی صاحب کو دوبارہ سے اور آرگنائز کرنے کی کوشش، سیف اللہ نیازی کو، لیکن وہ آرگنائزیشن ٹائم گزر چکا، وہ اپنی تائیں کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس وقت گلگت بلتستان کے الیکشن آنے والے ہیں، وہاں آپ کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اسی طرح اگلے سال آپ کے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن، وہاں آپ کی آرگنائزیشن نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح آپ کے 10 مہینے بعد سینٹ کے الیکشن ہے جو کہ آپ نے پروونسز سے لے کے آنے ہیں، وہاں آپ کی آرگنائزیشن نظر نہیں آ رہی۔ تو پولیٹیکل پارٹی کا اگر کوئی منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی برا حال ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ حق بجانی میں۔ اچھا سر، ایک جو کہا گیا کہ جو یہ فواد چودھری کی جانب سے ہی کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں، مشیران بن گئے، معاونین خصوصی ہیں، ندیم بابر ہے، شہزاد اکبر ہے، اس کے علاوہ شہباز گل ہے، ظفر مرزا ہے، یہ بہت زیادہ قریب ہیں عمران خان کے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ہمارے وہ پرفارم نہیں کر سکے، ان کے اختلافات تھے، جو ویکیوم پیدا ہوا، جو خلا پیدا ہوا، اس کو ان لوگوں نے پر کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ تھا اور اس سے واقعی کیا عمران خان کو نقصان ہوا ہے؟ صدیق صاحب، بیسیکلی تو تحریک انصاف میں کھینچاتانی اور بھی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اگر لیڈرشپ ڈیسائسو ہو اور اسٹرانگ ہو اور فیصلہ اسٹرانگلی امپلیمنٹ کروائے،
کیونکہ جب اگر لیڈرشپ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی تو وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود دونوں یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے بعد، کیونکہ وہ ہاشمی صاحب کے جانے کی وجہ سے، پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس عمران خان کے بعد ہم میں سے ایک بندہ جو ہے وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا، جو کہ اس وجہ سے اختلاف بھی بڑھے اور اپنی کیونکہ دونوں وسطی پنجاب سے تھے اور دونوں کے پولیٹیکل ٹکراؤ بھی آیا، اور اس کی میں جو دوسری وجہ، مین وجہ تھی، وہ تھی پنجاب کی گورننس، پنجاب کی سیاست کو کنٹرول کرنا. اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو مجھے چیف منسٹر ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو شاہ محمود صاحب یہ سمجھتے رہے اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ میں پنجاب کا چیف منسٹر ہوں گا. اب آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتا دیتا ہوں کہ جب چودھری سرور صاحب کو عمران صاحب کی خواہش پہ اور جہانگیر ترین صاحب کی خواہش پہ گورنری سے ریزائن کروا کر تحریک انصاف میں لایا گیا، تو پہلی ملاقات بنی گالہ میں جب ہوئی، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ناخوش تھے چودھری سرور کو پارٹی میں لانے کی لیے، وہ یہ سمجھتے تھے شاید یہ ان کی سپیس لے جائے گا. جہانگیر ترین صاحب اس لیے خوش تھے کہ سرور صاحب ایک پولیٹیکل میچیور شخصیت ہیں، وہ پولیٹیکل لیول پہ پارٹی آرگنائز کر سکتے ہیں، لوگوں کو منور کر سکتے ہیں اور بہتر انداز سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں پنجاب میں. تو شاہ محمود صاحب کا آئیڈیا تھا کہ نہیں ابھی سوچتے ہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ چودھری سرور صاحب کو صدارت دی جائے پی ٹی آئی کی، لیکن شاہ محمود صاحب اس پہ خوش نہیں تھے. اینی وے جب وہ چودھری سرور صاحب بنی گالہ سے رخصت ہونے لگے، جہانگیر ترین صاحب، شاہ محمود اور خان صاحب نے چودھری سرور کو ان کی موجودگی میں کہا کہ چودھری سرور صاحب آپ میرے چیف منسٹر ہوں گے اگر ہم الیکشن جیت گئے اور پنجاب میں آپ چیف منسٹر ہوں گے. عمران خان نے کہا. عمران خان نے. وہ بات میرے خیال میں شاہ محمود صاحب کو گوارا نہیں تھی اور اس کے بعد وہ چودھری سرور کے بھی خلاف گئے، اور یہی بات شاید جہانگیر ترین صاحب کو بھی گوارا نہیں تھی. انہوں نے بھی چودھری سرور کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا، اور ہوا یہ کہ چودھری سرور صاحب نے پنجاب کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کرنا شروع کیا. آفیسز بنا لیے، اپنی میٹنگ شروع کر دی، کچھ پنجاب کے حوالے سے پالیسیز میکنگ بھی شروع کی کہ ہم گورنمنٹ میں آنے کے بعد کیا کریں گے. فنڈ ریزنگ شروع کی، بزنس کلب بنایا تحریک انصاف کے لوگوں کا. اچھا، وہ ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ ضائع کر دی گئیں اور ان کو بڑے ڈسکریج کیا گیا. اب آ جاتے ہیں جب الیکشن ہونے کی باری آئی تو چودھری سرور صاحب، ان کا خیال تھا کہ یہ کہیں کینڈیڈیٹ نہ ہو چیف منسٹری کا، تو ان کو منور کر کے الیکشن ایم پی اے کا نہیں لڑنے دیا گیا، اور اس سے پہلے ان کو کہا کہ آپ سینٹ میں چلے جائیں پنجاب سے. ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں پنجاب میں، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، چودھری سرور شاید الیکشن سینٹ کا نہیں جیت سکے گا. لیکن چودھری سرور صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور سب سے زیادہ ووٹ لے لیے، جس پہ نون لیگ بھی بہت پریشان ہوئی کہ ان کے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ ڈالا. بالکل ایسا ہی. اب آتے ہیں جب الیکشن ہو گئے تو صدیق صاحب، میں ایک دن بنی گالہ جاتا ہوں، میرے ساتھ شیخ رشید صاحب تھے، انہی کا ایک کام تھا، اور ہم جب انٹر ہوئے خان صاحب کے کمرے میں تو جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، شاہ محمود قریشی بھی تھے اور بھی بہت لوگ تھے. تو ماحول بڑا ٹینس تھا. تو میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ذرا ٹیرس پہ چلیے، کچھ بات کرنی ہے. میرے ساتھ شیخ رشید صاحب تھے، ہم ٹیرس پہ گئے تو میں نے پوچھا جی خیریت ہے، اتنا ٹینس ماحول کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی آپ کے آنے سے پہلے جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار تھے اور لڑائی ہونے لگی تھی. تو میں نے کہا جی اس کی وجہ، انہوں نے کہا جی شاہ محمود صاحب کا یہ الزام ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے میرے اپوننٹ، جو کہ انہی کا ایک کرندہ تھا یا آرگنائزر تھا جو حلقے میں ان کے لیے کام کرتا تھا، اس کو 10 کروڑ روپے دے کے ایم پی اے میں میرے مقابلے میں کھڑا کیا اور وہ جیت گیا. اور جب وہ جیت گیا تو تیسرے دن اس کو جہاز میں بٹھا کے، جو کہ فوٹوگراف بھی انہوں نے ریلیز کی، اس کو بنی گالہ میں لا کے اس کو تحریک انصاف میں شامل کر دیا، اور وداؤٹ دی کنسنٹ آف شاہ محمود قریشی. اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ نامناسب بات تھی. اب وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ تھا کہ آپ میرے لیے خان صاحب ایک ایم پی اے کی سیٹ خالی کروائیں اور میں اس پہ ایم پی اے کا بائی الیکشن لڑوں گا اور لڑ کے واپس آ کے چیف منسٹر پنجاب بنوں گا. جو کہ میرے خیال میں خان صاحب
کہ یہ مرضی نہیں تھی. لیکن اس وقت کیونکہ ماحول اس طرح کا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ تجویز دی کہ مین وائل 2-2.5 ماہ کے لیے آپ ایک کیئر ٹیکر ٹائپ آف چیف منسٹر پنجاب لگا دیں, جب میں الیکشن جیت کے آؤں گا تو عبوری وزیر اعلیٰ. عبوری وزیر اعلیٰ. تو میں نے پوچھا جی کس کا نام انہوں نے تجویز کیا. انہوں نے کہا ایک خاتون ہے, شاہ محمود صاحب چاہتے ہیں اس کو آپ چیف منسٹر فی الحال بنا دیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خاتون کون ہے, تو انہوں نے کہا یاسمین, ڈاکٹر یاسمین راشد. تو میں نے کہا جی وہ تو الیکشن ہار گئی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ ریزرو سیٹ پہ ہیں. تو میں نے کہا جی ریزرو سیٹ والی خاتون چیف منسٹر بن سکتی ہے. انہوں نے کہا آپ ذرا کسی سے قانونی رائے لے لیں. تو میں نے بابر اعوان صاحب کو رنگ کیا اور میں نے پوچھا کہ ریزرو سیٹ پہ کوئی شخص ہو تو وہ چیف منسٹر بن سکتا ہے. انہوں نے مجھے جو بھی قانونی حوالے تھے تو دیے اور کہا کہ بن سکتا ہے. تو میں نے کہا جی آپ ریپیٹ کریں. میں نے وہ اسپیکر فون کھول لیا اور میں چاہ رہا تھا کہ خان صاحب بھی سن لیں. بہرحال وہ ڈیسائیڈ ان کا یہ تھا کہ چیف منسٹر ریزرو سیٹ والی بھی بن سکتی ہے. اب اس کے بعد جو بھی ڈسکشن ہوئی وہ یہی تھی کہ خان صاحب نے کیونکہ آلریڈی میرے خیال میں ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کس کو بنانا ہے, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں امیکیبلی شاہ صاحب کو بھی راضی کروں کو فیڈرل گورنمنٹ میں رہیں, اور اسی لیے ان کو پھر فارن منسٹری دی گئی اور باقی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. لیکن وہ جو خلیج تھی بٹوین شاہ محمود قریشی صاحب, جہانگیر ترین صاحب اور اسد عمر صاحب کا فائنانس میں, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں فائنانس کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں, اور انہوں نے جو بھی پروجیکشن اپنی کی الیکشن سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہمارے وزیر خزانہ ہوں. وہ انہوں نے جو اپنی سیلف مارکیٹنگ کی اور پروجیکشن کی وہ بعد میں غلط ثابت ہوئی. اور میرا بھی خدشہ یہ تھا کہ یہ فائنانس منسٹر بن کے شاید کامیاب نہ ہو سکیں, کیونکہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد حقیقت پتہ چلتی ہے کہ حقیقت ہے کیا. باہر بیٹھے ہوئے شخص کو آپ جتنے بھی لائق ہوں, آپ جو بھی کرٹیسزم کریں دوسروں کی پالیسیز کے اوپر, لیکن جب آپ خود گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مشکلات کتنی زیادہ ہیں, جو کہ آج کل خان صاحب کو ہو رہا ہوگا. بالکل. بیسیکلی چودھری سرور صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہم شیڈو گورنمنٹ بنائیں, اور جتنے لوگ جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ اکنامکس کا, فائنانس کا, بزنس کا یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سمجھتے ہیں, ان کو ہم شیڈو گورنمنٹ میں وہ وزارتیں دیں. اور جیسے کہ بجٹ آیا تو اسد عمر صاحب کا خیال اگر یہ تھا کہ نون لیگ بجٹ اسحاق ڈار اچھا پیش نہیں کرے, تو شیڈو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ لے کے آئیں اور عوام کو بتائیں کہ یہ نون لیگ کا بجٹ تھا اور یہ ہمارا بجٹ ہے, تاکہ آپ کو پریکٹس بھی ہو اور لوگوں کو آپ کی قابلیت کا بھی پتہ چل جائے. شیڈو گورنمنٹ بنائی اسی لیے جاتی ہے, لیکن یہ سارے اس کے خلاف تھے کیونکہ ان کے پول کھل جانے تھے. جتنی قابلیت تھی وہ آج 2 سالوں میں سب کو پتہ چل گئی ہے. تو بیسیکلی جو بات فواد صاحب نے کی کہ یہ اختلافات ضرور تھے. اب وہ کس نے کس کو نکلوایا, کس نے کس کے خلاف کیا کانسپریسی کی, وہ تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب بات ہے کرنا. اچھا جی بیگ صاحب, یہ ایک وہی انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں, ابھی یہ ندیم بابر ہے, شہباز گل ہے, شہزاد اکبر ہے, اس طرح کے جو لوگ معاون خصوصی بن گئے یا مشیر بن گئے, رزاق داؤد ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے اور یہ بھی کہا کہ جب پولیٹیکل لوگوں نے کام نہیں کیا تو ویکیوم پورا کرنے کے خان صاحب نے ان لوگوں کو لگا لیا اور اس کا خان صاحب کو نقصان ہوا. کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے؟ بالکل نقصان ہوا جی. بیسیکلی رزاق داؤد, ندیم بابر اور باقی جو ایکسپرٹ سو کالڈ انہوں نے لائے یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اگر وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے یا ایون کورونا کے اوپر جو ہم نے ایڈوائزر صاحب لائے ہیں باہر سے, تو یہ حال نہ ہوتا, اتنے نمبر نہ بڑھتے. ہم تو مطلب جس قسم کے نمبر کرونا وائرس کے انکریز ہو رہے ہیں اور جو بھی ایڈوائزر صاحب نے ایڈوائزز دیں وہ غلط ثابت ہوئی ٹائم ٹو ٹائم. جہاں تک رزاق داؤد صاحب کا تعلق ہے, دیکھیے وہ ایک بڑے سیٹ ہیں, انہوں نے بھی ساری زندگی ایک بزنس مین کو, ایک سیٹ کو آپ گورنمنٹ میں کیسے شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں. جی بالکل. رزاق داؤد صاحب بھی ایس آر او کی گیم کھیل رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کمپنیز پہ ایس آر او لیے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھ والے لوگوں کو بھی. سب سے بڑی بات محمد ڈیم کا ٹھیکہ, ٹھیک ہے جی, اور بھی بہت ساری چیزیں. اچھا, ابھی کیبنٹ میں ہماری پرائم
इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको मना किया, इनके बेटे की कंपनी है जो डेंगू वायरस के ऊपर इंडिया से इंपोर्ट करना चाहती थी। हमारी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी की जो पेपर हैं उसमें ये था कि अगर ये आपने अद्वियात डेंगू वायरस के ऊपर इंडिया से इंपोर्ट की तो हो सकता है वो कोई और नया वायरस डाल के भेज दें और जो बाद में कंट्रोल ना हो सके, और इन्होंने कैबिनेट में रज़ाक दाऊद साहब ने डलवा लिया हुआ था। तो बेसिकली आप देखें कि ये SRO की गेम खेलने वाला शख्स आज फिर प्राइम मिनिस्टर के ज़ेरे साया 5 मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो बाकी छोटे बिजनेसमैन हैं जिनके पास SROs नहीं है, वो 97% बिजनेस कम्युनिटी है। ये 4-5 बड़े सेठ SRO की गेम खेल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी यही काम करते थे। खान साहब को चाहिए ये SROs की गेम ख़त्म करें। आपकी इकॉनमी तबाह हाल है, आप सारे बिजनेस कम्युनिटी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, छोटे को भी वही मराद दें जो आप बड़े को दे रहे हैं, वरना ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और नदीम बाबर साहब IPPs के सारे फाइनेंसिस अरेंज किया करते थे, आज IPPs के ऊपर अपने 3 हैं और आपने उनको एडवाइज़र लगा दिया। वो उमर अयूब की बात सुनते ही नहीं है। तो मकसद ये है कि नॉन इलेक्टेड लोग जब इस किस्म की हरकत करेंगे, और दूसरी बात है, मुझे ये नहीं समझ आती कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो खान साहब तकरीरों में कहते थे वो क्या है? वो यही है, ये आप इन लोगों को लगाया और आप कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? IPPs की रिपोर्ट जो बनी वो किसने लीक की? सही, वो नदीम बाबर साहब ने लीक की, क्योंकि इनका अपना इंटरेस्ट है उसमें। इनके अपने 3 IPPs हैं और बाकियों के लिए जितने IPPs हैं उनके लिए फाइनेंसिस ये अरेंज किया करते थे। आपने उनको वहां बिठाया हुआ है। तो मकसद ये है कि नॉन इलेक्टेड लोग, ये तो देखिए इलेक्टेड आदमी को वापस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, उसको जवाबदेह भी होना है, उसको लोगों ने, मीडिया ने भी पूछना है। इन बेचारों का क्या है? ये ब्रीफ केस उठाएंगे, जाके अपने अपने धंधे पे दोबारा बैठ जाएंगे। ये यहाँ धंधा कर रहे हैं और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। इनको चाहिए खान साहब को कि इस पॉलिसी के ऊपर ये 16-17 लोग आपने निकाल दिए, लगाए हुए हैं कैबिनेट में, आप इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, कहाँ खबरें देते हैं, किस इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, इनका वाली वारिस कौन है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं सदीक साहब, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की वजह से पहचाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आपने 1-2 नाम और भी लिए हैं, उनको पाकिस्तान में जानता कौन था? कोई नहीं जानता। ठीक है जी, वो मशहूर हुए, काउंसलर नहीं बन सकते सर वो तो। ठीक है जी, अब वो मेन डिसीजन मेकिंग में है। इस मुल्क पे रहम करें खान साहब और इस पे नजरसानी करें। इन लोगों को निकाल के बाहर कीजिए, पॉलिटिकल आदमियों को चांस दीजिए ताकि वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। उन्होंने दोबारा इसी मुल्क में इलेक्शन भी लड़ना है और जवाबदेह भी हैं, और देखें उनके ऊपर सर पे तलवार भी है नैब की। ये लोग आए हैं पहली फ्लाइट से वापस चले जाएंगे ब्रीफ केस उठा के। ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान में पहले भी आए हैं जिन्होंने ब्रीफ केस पकड़ा और निकल गए। नैब भी उनका कुछ नहीं कर सकी, FIA भी कुछ नहीं कर सकी, ECL भी उनका कुछ नहीं कर सकी। तो इस पॉलिसी पे नजरसानी होनी चाहिए। और ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो अपने धंधे के लिए आए हैं, इनको मेरे ख्याल पे टाइमली अगर आप निकाल दें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहसिन जमील बेग साहब की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर 2 टोक अल्फाज में जो आखिर में बात की उसी से हम इख्तिताम करेंगे कि जब मफादात का टकराव होगा, जब कारोबारी मफादात मद्देनज़र होंगे, तो फिर एहतसाब और इस्लाहात कैसे होंगी, और जो छोटा कारोबारी तबका है, पिस रहा है, उसको कौन देखेगा। ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जिसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी होगी, और एहतसाब और इस्लाहात का जो नारा लेकर इमरान खान आए थे उसको अमली जामा पहनाना होगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।